آیت نمبر ہے 54۔ آیت نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدے کے حد درجہ سچے تھے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب کوئی وعدہ کرے اس وعدے کا ایفا کرے، اس کو پورا کرے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر اس وعدے کو اس معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اولاد میں سے کسی کا رشتہ کیا، دونوں طرف سے طے ہو گیا، قول و قرار ہو گیا، لیکن بعد میں وہاں دینی یا دنیاوی اعتبار سے صورتحال کھلی کہ یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس معاہدے کو ختم کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوا، چونکہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی جائے یا نئی کتاب دی جائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے، حالانکہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی نہیں گئی۔ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت پر تھے، انہی کے صحیفوں پر تھے، پھر ان کو رسول کس معنی میں کہا؟ تو مفسرین نے بہت سارے اس کے جواب لکھے ہیں، لیکن راجح دو ہیں۔ ایک یہاں اصطلاحی معنی میں رسول نے، لغوی معنی میں رسول کہا گیا ہے۔ رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے نمائندہ۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں دو شخصوں کو رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، نبی کے نمائندہ تھے آگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب ادھر ادھر بھیجا تو انہوں نے بھی جا کے لفظ استعمال کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے رسول، یعنی ان کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے۔ اس لیے رسول یہاں لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ بنو جرہم کی طرف جو ان کا سسرالی خاندان تھا، قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف جب اللہ کا پیغام لے کر آئے، چونکہ ان میں کوئی نبی نہیں تھا، آسمانی تعلیمات ان میں بالکل نہیں تھی، اور اس قوم کے لیے بالکل نئی شریعت اور نئی کتاب تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اس اعتبار سے ان کو رسول کہہ دیا گیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کی تربیت سے غافل نہ ہوتے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے،
اور بندوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے، بندوں سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین جو عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ اور بندوں سے تعلق مضبوط کرنے والے سب سے افضل ترین دو عملوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، نماز پڑھو، تمہارا اپنے رب سے رشتہ مضبوط رہے گا، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اس سے تمہارا انسانوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی کیا کرتا رہتا ہے؟ پابندی کرتا رہتا ہے، 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور نفل نماز کی کثرت کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نفل نماز کی کثرت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فرض نمازوں کی پابندی اور نفل نمازوں کی کثرت۔ جو مسلمان یہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اور جب موقع ملے نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ یہاں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ کیوں جی؟ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے۔ کیا تھے؟ پسندیدہ بندے تھے۔ اب ہم میں سے کوئی اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو وہ فرض نمازوں کا پورا اہتمام کرے اور نفل نمازوں کو کثرت سے پڑھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، آپ اپنی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ادریس علیہ السلام یہ کون بزرگ ہیں؟ مفسرین کا ان میں سخت اختلاف ہوا ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا پر دادا ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت شیس، ان کے بعد تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے حضرت ادریس۔ یہ انسانیت کے بہت آغاز میں تھے، اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے نا، وہ یوں کہہ لیجئے انتظامی نبی تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے تشریعی نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے جتنے پیغمبر تھے نا، اللہ وہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، زیادہ نہیں ہیں۔ ان کو زیادہ تعلیمات جو وحی کے ذریعے بتائی گئی نا، وہ دنیاوی معاملات میں کہ رہنا سہنا کس طرح ہے، کھانا کس طرح ہے، اور ان پر احکام جو آسمان سے اترے وہ 2-4 تھے موٹے موٹے۔ اللہ کی توحید، بس یہ جو 2-4 چیزیں، عبادت 1-2۔ دین اور شریعت کا حصہ مختصر تھا، چھوٹا تھا۔ ان کو چونکہ زمین پر نئے آباد ہوئے تھے، بڑے مسائل، سردی آگے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی کہ سردی سے بچاؤ، اس طرح کرنا ہے، گرمی سے بچاؤ، اس طرح کرنا ہے، اب کھانا کیسے کھانا، روٹی کیسے بنانی ہے۔ اس لیے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی اتاری۔ پھر آگے اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان پھر اس پر محنت کرتا اس کی نئی شکلیں انسانوں نے ایجاد کر لی۔ مثلا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پہلے زمین پر کپڑے کا، سلائی کا، دھاگے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے سوئی دھاگا، سلائی کس طرح کرتے ہیں، کپڑے کی ابتدائی شکل
حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے بول چال تو بالکل تھی زبان سے، لیکن لفظوں کو تحریر کی شکل میں لکھنے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے حروف تہجی، اس لیے یہ سوال ہے حروف تہجی کا بانی کون ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ انہوں نے جو الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو کاغذی تحریری شکل میں ان کو لکھنا جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ایجاد ہوا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو ملے۔ یہ بہت ساری چیزوں کے موجد ہیں۔ میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ 3 نبی بنتے ہیں یا 4 بنتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نام محفوظ رہ سکے وہ صرف 3 کے ہیں۔ وہ بھائی صرف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ جیسے انبیاء کے جو نام محفوظ ہیں نا ہمارے پاس، وہ 28 اور کھینچ تان کے 2829 سے اوپر نہیں جاتے، اتنے ہی نام محفوظ ہیں۔ ہاں، ہمیں اجمالاً قرآن نے یہ بتا دیا کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جیسے رسولوں کی تعداد صحیح بخاری کی روایت میں جو ہے وہ 313 ہے، اور نبیوں کی جو تعداد ہے وہ 1,00,000 سوا لاکھ کے قریب ہے، لیکن ہم ان میں سے نام جو جانتے ہیں وہ 2829 کے جانتے ہیں، اس سے زیادہ کے ناموں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ صدیق عموماً اسے کہا جاتا ہے جو زبان کا بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جو بات زبان پر ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے بھائی وہی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا۔ یہاں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہیں۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے سمجھا وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ بات جو یہاں فرمائی گئی ہے یہ مقام اور مرتبہ کے لیے ہے کہ ہم نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا کر دیا۔ ادریس علیہ السلام ہرگز آسمانوں پر زندہ نہیں ہیں۔ تمام مفسرین نے اکے دکے کے علاوہ، علامہ ابن کثیر، صاحب روح المعانی، ہمارے اردو کے تمام محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کعب احبار نے کہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہے۔ کعب احبار ایک ہستی اور ایک شخصیت ہوئی ہے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر حضور کی زندگی میں ایمان نہیں لائے۔ ایمان لائے ہیں جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اس لیے یہ تابعین میں سے ہیں۔ جب یہ اسلام لائے نا تو یہ اسرائیلی روایات سب سے زیادہ ان کے ذریعے آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، تو انہوں نے اسرائیلی روایات بہت سی بیان کی ہیں، اور ہمارے یہاں تفسیر کی کتابوں میں جتنی اسرائیلی روایات ہیں وہ اکثر کعب احبار کے ذریعے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ فرما چکے ہیں اسرائیلی روایات کے بارے میں کہ اسرائیلی روایات کی نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں گے، لا نکذب ولا نصدق۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب، ہم اہل کتاب کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ہم سے پہلی بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ان کو جھٹلانا نہ ان کی تصدیق کرنا۔ اب کعب احبار نے یہ کہا کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں جس نبی کے آسمان پر اٹھائے جانے کا 2 ٹوک بتلایا ہے وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یا زندہ آسمانوں پر جانا اور آنا یہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔
اس کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے، کافی نبیوں کا تذکرہ آیا اس صورت میں، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، اور پھر غیر نبی حضرت مریم کا، پھر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، ہارون کا، اور پھر حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، ان سب کا تذکرہ کر کے قرآن کہہ رہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر بھائی کس نے انعام کیا؟ پھر وہی بات آگئی جو میں نے کل عرض کی تھی، انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، من النبیین، یہ سارے نبیوں میں سے تھے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے تھے، یہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بہت سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھائی یہ سارے کون ہیں؟ یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں کشتی پر سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور بہت سارے نبی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سامنے تذکرہ آ گیا۔ وَإِسْرَائِيل، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بھئی اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہودیوں نے اس ملک کا نام جو اسرائیل رکھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام تو یعقوب ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یعقوب ان کا لقب ہے، اسرائیل ان کا نام ہے۔ بہرحال جو بھی کہا جائے تو اسرائیل خواہ لقب ہو خواہ نام ہو، بھائی یہ کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ان میں سے یہ نبی وہ لوگ تھے ہدینا، جن کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا، چونکہ نبوت صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ اب قرآن ان سب کا ایک وصف بیان کر رہا ہے، یہ ایسے لوگ تھے جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں جا گرتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ یعنی یہ سارے لوگ وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پاکیزہ فطرت بنایا تھا، یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے 100% مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآن میرے اور آپ کے سامنے یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وصف تھا جہاں، جب، جس وقت، جس طرح اللہ کا حکم آ گیا، بھائی اس کو 100% مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا آپ ہجرت نہیں کر سکتے، اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت اپنے صحابہ کو دے دی، سب کو کہا بھائی جاؤ، اور مکہ کے جو کٹھن حالات تھے، جو مشکل ترین حالات تھے، ان میں اکیلے جمے رہے، مقابلہ کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر جب مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر رہے تھے تو حضور نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ تم نہ جاؤ، ان قریب مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی، ہم اکٹھے چلیں گے۔ حضور علیہ السلام نے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا مدینہ کی طرف جانا ہے تو تشریف لے گئے، اپنے وطن کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے بھائی کیا کرتے تھے؟ فوراً اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو مان لینا، اور اللہ کرے یہ خوبی میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائے کہ جہاں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، فوراً بھائی اس کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا۔ یہاں فرمایا یہ وہ لوگ تھے جس وقت رحمان کی آیات و احکام ان کے سامنے پڑھے جاتے تھے تو یہ سجدہ میں روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر پڑتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا